بسم اللہ الرحمن الرحیم لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا ولتجدن اقربهم مودة للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم۔ مسئلہ اہل کتاب کا ذکر ہو رہا تھا کہ اللہ نے ان پر لعنت کی وجہ کیا بنی کہ اللہ کے رسول کی بات کو انہوں نے جھٹلایا اور بعض رسولوں کو قتل کیا اور اکثر رسولوں کی انہوں نے تکذیب کی۔ آج کی آیتوں میں جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جس دور میں نبی علیہ السلام تشریف لائے تو تین بڑے گروہ یہودی، عیسائی، مشرکین مکہ، ان تینوں میں فرمایا کہ مسلمانوں کے خلاف سب سے زیادہ جو سخت ہے اور جس کے دل میں نفرت زیادہ ہے وہ ہیں یہودی۔ یہودیوں کے بعد مشرکوں کا نمبر ہے، تیسرے نمبر پر عیسائی اور نصارہ ہیں کہ وہ مسلمانوں سے تھوڑی محبت کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے بعد تو کوئی پیغمبر نہیں آیا، موسیٰ علیہ السلام پہلے گزرے تو وہ وقت زیادہ ہوا، ایک تو وہ لوگ بالکل گمراہ ہو گئے۔ عیسائیوں میں کچھ ایک طبقہ ایسا تھا کہ وہ اصل مذہب پر قائم تھا، کچھ نہ کچھ ان کے پاس تھا، تو اس کی نسبت سے قرآن نے کہا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ عیسائیوں میں سے مسلمان زیادہ ہو رہے ہیں، عیسائیوں میں سے، اور قرآن سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں۔ ایک خاص گروہ نجاشی حبشہ کا جو بادشاہ تھا وہ، اور اس نے جو وفد بھیجا تھا حضرت جعفر طیار جب وہاں تھے انہوں نے تلاوت کی تھی، اور وہ جب یہاں آئے نبی علیہ السلام نے سورہ یاسین پڑھ کر سنائی تھی، تو وہ لوگ مراد ہیں اس دور کے عیسائی کہ جو اسلام کی طرف راغب تھے۔ ان کی تین وجہ تھیں، وہ قرآن نے ذکر کی۔ تین وجہ کون کون سی؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ ان میں علماء تھے، اور نہ ماننے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جہالت۔ جب علماء تھے تو پھر کچھ طبقہ ایسا تھا جو علماء کے ساتھ لگا ہوا تھا تو جہالت ان میں نہیں تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی ورہبانہ، درویش لوگ، صوفیاء تھے۔ اور دوسری وجہ کیا ہوتی ہے؟ نہ ماننے کی دنیا کی محبت۔ اور اصل صوفی اور درویش اور ولی وہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں کے دلوں سے دنیا کی محبت نکالے، تو کچھ گروہ وہ تھا جس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں تھی۔ تیسری بات ہوتی ہے نہ ماننے کی تکبر، غرور اور فخر، تو قرآن کہتا ہے انہم لا یستکبرون۔ علماء اور صوفیاء نے ان کی تربیت ایسے کی تھی، خود بھی وہ متکبر نہیں تھے اور ان کے ساتھ لگنے والے لوگ بھی۔ یہ تین وجہ تھیں کہ عیسائی مسلمانوں کے قریب تھے کہ ان کے اندر علماء، صوفیاء اور عاجز لوگ موجود تھے، چند ایک جنہیں قرآن نے یہاں ذکر کیا ہے۔ بہرحال مجموعی طور پر عیسائیت بھی مسلمانوں کی دشمن، مشرک بھی مسلمانوں کے دشمن، یہودی بھی مسلمانوں کے دشمن۔ اور سلطنت عثمانیہ کو دیکھیے، دیگر صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ وہ تاریخ دیکھیے، 400 سال تک عیسائیوں کے ساتھ سلطنت عثمانیہ لڑی ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں کے ساتھ لڑائی کر کے بیت المقدس فتح کیا ہے۔ مجموعی طور پر یہ دشمن ہے۔ یہاں وہ لوگ ہیں کہ جو اس دور میں نرم مزاج اس وجہ سے تھے کہ ان کے اندر کچھ اصلیت باقی تھی۔ فرمایا جب قرآن سنتے ہیں آنکھیں بہہ پڑتی ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، مولا ہمیں گواہوں میں لکھ دے، کیونکہ یہ امت جو آخری امت ہے انہوں نے گواہی اپنی نبی علیہ السلام کی بھی دینی ہے کہ ہمارے پاس اللہ کی دربار میں کہ آپ کے آخری نبی اے مولا آئے تھے، انہوں نے ہمیں بتایا تھا، اور پہلی امتوں کی بھی گواہی دینی ہے۔ جب قوم جھٹلا دے گی کہ ہمیں تو پیغمبروں نے بتایا ہی نہیں، تو پیغمبر پریشان ہوں گے۔ اللہ فرمائیں بھی بھائی گواہ لاؤ، تو اللہ کے انبیاء کہیں گے، قرآن ذکر کرتا ہے کہ ہماری گواہ آخری امت ہے، ہم گواہی دیں گے کہ مولا نبی آئے تھے، یہ قوم والے جھوٹ بول رہے ہیں۔
بھائی تمہیں کیسے پتا؟ ہم بتائیں گے، ہمارے پاس قرآن آپ نے بھیجا تھا اور آپ کے نبی آئے تھے، انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ مجھ سے پہلے انبیاء آئے ہیں، تو ہم گواہی دیں گے۔ تو یہ کیا دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی ان گواہوں میں شامل فرما دیجئے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہمیں طمع یہ ہے کہ اللہ ہمیں باغات اور جنت دے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں؟ ایمان ہم لائیں گے، طمع تو ویسے بھی رکھتے ہیں کہ جنت مل جائے، تو راستہ جب یہی ہے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔ یہ محسن لوگوں کا، اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کا، اچھائی کرنے والوں کا بدلہ جنت کی صورت میں دیتا ہے۔ جب انہوں نے میرے پیغمبر کو مان لیا اور ہماری بات مان گئے تو ہم انہیں جنت جیسے باغ کی صورت میں بدلہ دیں گے۔ اور فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ۔ جو نیکوکار نہیں، جو جھگڑالو ہیں اور پیغمبر کی بات کے ساتھ کفر کر رہے ہیں، یہودی ہیں یا عیسائی ہیں یا مشرکین میں سے ہیں، چاہے اوپر سے کلمہ پڑھ کے منافق بھی ہیں، فرمایا ان کا ٹھکانہ دوزخ اور آگ ہے۔ تو کیا بات ذکر ہوئی؟ تین گروہ، مشرکین، یہودی، عیسائی۔ مشرکین اور یہودی تو ویسے ہی سخت ہیں، عیسائی کیوں نرم ہیں؟ ان میں تین طبقے موجود ہیں، علماء، صوفیاء اور عاجز لوگ، اور ان کے ساتھ لگنے والے چند لوگ کہ جن کے دل کی صفائی تھی، کیونکہ بندہ نہیں مانتا، یا جہالت کی وجہ سے نہیں مانتا، یا دنیا کی محبت کی وجہ سے نہیں مانتا، یا تکبر کی وجہ سے نہیں مانتا، تو ان کے اندر یہ کمی ہوئی اور چند لوگ ایمان لے آئے، تو قرآن نے ان کو ذکر کیا۔ مجموعی طور پر کوئی کافر مسلمانوں کا دوست نہیں، کوئی کافر مسلمانوں کا الکفر ملت واحدہ، مسلمانوں کے خلاف سارے کافر ایک ہی درجے میں شمار کیے جائیں گے۔ اور یہ کہنا کہ فلانا ہمارے ساتھ بڑا اچھا ہے، کوئی کافر، قرآن نے واضح ذکر کیا ہے، پہلے درس میں گزر چکا ہے، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہودیوں عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، دلی دوستی صرف مسلمانوں کے ساتھ رکھو۔ تو آج کی آیت کا مطلب کیا ہوا؟ اس دور میں جو نیک لوگ تھے عیسائیوں کے، جنہوں نے نبی علیہ السلام کو مان لیا، انہیں قرآن نے کہا ہے کہ یہ تمہارے ساتھ محبت کرتے ہیں، ورنہ مجموعی طور پر کوئی کافر مسلمانوں سے محبت نہیں کرتا۔ اور ہم نے گواہی دینی ہے قیامت والے دن اپنے نبی علیہ السلام کے لیے بھی اور پہلے انبیاء کے لیے بھی کہ مولا آپ نے وہ نبی بھیجے تھے، ہم گواہ ہیں، پیغمبر سچ بول رہے ہیں، ان کی قومیں جھوٹ بول رہی ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں جو نیکی کرنے والا ہے اس کا احسان کا بدلہ ہم جنت کی صورت میں دیں گے، اور جو کفر کرنے والا ہے اس کا بدلہ جہنم کی صورت میں دیں گے۔ جنت والے وہ ہیں جو رب کی بات مان جاتے ہیں، نیکیاں کرنے والے ہیں۔ جہنم والے وہ ہیں جو تکبر، دنیا کی محبت اور علماء سے دوری یعنی دین سے دوری اختیار کرنے والے ہیں، جو دین کے قریب، دنیا کی محبت جن کے دل میں نہیں، اور جو عاجز ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم انہیں ضرور جنت میں داخل کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔